میں تو کہتا ہوں کہ بیٹے بلا ٹوپی کے بھی ہوتی ہے، بلا پتلون کے بھی ہوتی ہے۔ نماز کے ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو کیا پتلون شرط ہے؟ ٹوپی ہٹایا نیچے بھی کلیئر ہو جاؤ۔ جب حدیث والے بن رہے ہو تو 16 آنا ایک دم بن جاؤ تب نا۔ ایک صاحب سے بحث ہونے لگی، کہنے لگے صاحب آپ تو بڑی اٹھ پٹانگ بولتے ہیں۔ میں نے کہا میں اٹھ پٹانگ نہیں بولتا ہوں، بخاری سے بولتا ہوں۔ بخاری شریف میں جوتڑ کھول کر نماز پڑھنے کی حدیث موجود ہے، اس لیے تم اہل حدیث ہو، بخاری پر عمل کرنے والے ہو تو خالی ٹوپی کیوں نکالا، نیچے والا بھی کھول۔ ایسا بھی حدیث میں، ہم کہا ایسا ہی حدیث میں ہے۔ تمہارا تو مسلک ہی ہے کہ سطر چھپانا فرض نہیں ہے۔ فتاوی نظیریہ اٹھا کر دیکھ لو، تم اپنے بڑے بڑے عالموں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، غیر مقلدین اہل حدیث کا مسئلہ یہ ہے، ان کے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ سطر چھپانا نماز میں فرض نہیں ہے۔ اگر چوتر کھلی رہے گی تب بھی نماز ہو جائے گی، تو ٹوپی کے بغیر کیوں نہیں ہوگی؟ بیٹے آئے ہو تو 16 آنا اور راستے پر، اب تم کو حدیث نہ ملے تو طاہر حسین سے لے لو۔ تم تو پھوکٹ کے حدیث والے بنے ہوئے ہو، حدیثیں تو سب ہم جانتے ہیں۔ بخاری شریف جلد ثانی اٹھا کر دیکھو، حضرت عمرو بن سلمہ کی حدیث دیکھو۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹی عمر کے 6 یا 7 برس کے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری بستی جہاں میں رہتا تھا وہ راستے پر تھی، لوگ مدینے جاتے تھے تو مدینے جانے کی گزرگاہ پر میری بستی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا جب ہوا، میں بہت کم عمر بچہ تھا، عرب کے قافلے، مختلف قبیلے کے لوگ حضور کی شہرت سن کر حضور سے ملنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے مدینے جاتے تھے۔ تو جاتے وقت میرے گاؤں سے گزرتے، ہم پوچھتے لوگوں سے آپ لوگ کہاں کے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو لوگ بتاتے کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، وہاں کوئی نبی ہے، ان کا دین کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، وہ کیسے ہیں، سچے نبی ہیں کہ نہیں، دیکھنے سمجھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم ان لوگوں سے کہتے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے، لیکن ادھر سے لوٹیے گا بھی تو اسی راستے سے لوٹیے گا تاکہ آپ لوگ وہاں سے دیکھ کر آئے تو پھر ہم کو بھی بتائیں۔ تو عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ جب لوگ مدینے جاتے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، آپ معجزات دیکھتے، آپ کے کمالات دیکھتے، آپ کی اعلیٰ باکردار شخصیت دیکھتے، اسلامی تعلیمات سنتے تو مسلمان ہو جاتے تھے۔ مسلمان ہو جاتے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیتیں سیکھ لیتے، نماز کے مسائل سیکھ لیتے۔ وہ لوٹ کر جب اپنے وطن واپس آتے تو رستے میں میرا گاؤں تھا، اسی راستے سے آتے، ان سے ہم پوچھتے کہ اچھا بتائیے آپ مدینے گئے تو وہ کیسے شخص ہیں؟ تو وہ لوگ بتاتے کہ وہ سچے نبی ہیں، ان پر وحی آتی ہے۔ تو ہم پوچھتے کہ وحی کیسی ہوتی ہے، کچھ وحی اپنی آپ لوگوں کو انہوں نے سکھایا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے کہ ہاں یہ سکھایا ہے۔ تو وہ سناتے، بس ہم یاد کر لیتے۔ اس طرح آنے جانے والوں سے ہم نے قرآن کی بہت سی آیتیں سن کر یاد کر لی۔ اس کے کچھ دن کے بعد جب بہت زور پکڑ گیا اسلام اور چرچا عام ہو گیا تو ہمارے گاؤں کے قبیلے کے لوگوں کو شوق ہوا کہ ہم لوگ بھی چلے مدینے اور دیکھیں اس پیغمبر کو۔